اونٹوں کے بالوں کے نمدے پہ معمولی سا پرانا قالین بچھا ہوا تھا۔ چبوترے کے گرد گرد گھٹنوں کی اونچائی تک ریت کے بلاکوں کی دیوار تھی۔ قبلہ رخ انہی ریت کے بلاکوں کا ممبر و محراب، لکڑی کی ایک بے پٹ کی الماری جس میں کچھ پرانی سی کتابیں، تسبیحیں اور مصحف پاک پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، کیا اللہ کا گھر تھا! زرق برق، نہ کوئی چکا چوند۔ یہاں اخلاص ہی اخلاص تھا، بندوں میں، مسجد میں اور اعمال میں۔ تقدس مآب بزرگ نے گائیڈ کی وسعت سے کہا، اس مختصر راستے میں چونکہ میرا غریب خانہ پڑتا ہے، لہٰذا لازم تھا کہ میں آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ مدارت کروں، اور ویسے بھی آپ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، مجھے یقین ہے آپ مجھے یہاں عزت بخشیں گے۔ وہ سینے پہ دل کی جگہ ہاتھ رکھے بڑے عجز سے یہ بات کر رہے تھے۔ نہ ان کے گھٹنے کی عمر کا بے سروپا مجہول سا نوجوان ان کی شفقت عز و انکسار کے آگے بکری کی طرح بھج کر میں کرنے لگا۔ اب باقاعدہ بات چیت شروع ہو چکی تھی۔ گو باہمی دو طرفہ ترجمے سے ربط گفتگو میں تعطل اور ہلکی سی بدمزگی در آتی تھی۔ بہرحال یہ مجبوری تھی۔ انہوں نے میرے متعلق سب کچھ دریافت کیا، میرا نام، کام، بیوی، بچے، ماں باپ، دینی دنیاوی تعلیم، مصروفیت، مشاغل، لیکن جب انہیں میرے اصل مسئلے کا علم ہوا تو انہوں نے گفتگو روک دی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ ان کے گھر سے ماحضر پہنچ چکا تھا تنوری موٹی موٹی روٹیاں، شوربہ، پنیر کے قتلے، سرکہ، زیتون کا پھل اور فنجان میں قہوہ۔ یہ سادگی، ایسی لذت اور تشفی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد فرمایا، کل جمعے کا روز ہے، اگر چاہو اور آسانی سے آ سکو تو جمعے کی نماز میرے ساتھ ہی اوپر مزار پہ پڑھ لینا۔ پھر میرا ہاتھ ہلکا سا دبا کر کہا، اور کچھ تمہارے پسندیدہ موضوع پہ گفتگو بھی ہوگی جسے تم یقیناً مسرور ہوگے۔ پھر رخصت کرتے ہوئے مزید ارشاد ہوا، اگر چاہو تو میرا پوتا تمہیں کل دمشق سے اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھا لائے گا، ٹیکسی یا گائیڈ ساتھ لانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں تم جیسے جہاں گردوں کے پاس صرف تجسس اور جنون ہوتا ہے، پیسے اور آسودگیاں نہیں ہوتی۔ ان سے رخصت کا مصافحہ کرتے سمے میں نے شدت سے محسوس کیا کہ جیسے میرے جنون، تجسس، تذبذب اور میرے تصور تصرف کا بہت سا تحفظ ان کے پاس ہے۔ مزار پہ پہلی ملاقات سے اب تک میں ایک عجیب سی وارفتگی اور شگفتگی کی حالت میں تھا۔ ڈرائیور کو شاید واپسی کی عجلت تھی، وہ خطرناک پہاڑی راستوں پر بڑی مہارت اور تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، دائیں بائیں اوپر نیچے کی جھلکوں سے بڑا لطف آ رہا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ پہلے سفر میں اس سیٹ پہ بزرگ بیٹھے تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی وہیں بیٹھے ہیں۔ گاڑی کے اندر اب بھی وہ سنجیدہ ماحول، وہی مہک، خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں عورتیں اور عربی کہیں بھی بیٹھے ہوں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ عورتیں کتر کتر اپنی عادت کے سروتے سے باتوں، چغلیوں کی چھالیاں کاٹتی رہتی ہیں، اسی طرح عربی اور نسل کہیں بھی ہوں اپنی ہبڑ ہبڑ شروع کر ہی دیتے ہیں۔ موضوعات کی ان کے ہاں کمی نہیں ہوتی، گھوڑے، کتے، امریکی، نئی نئی گاڑیاں، نئی نئی شادیاں، تیراکی کے تالاب، جینا لولو، صوفیہ لورین، ام کلثوم، ریکھا، ہیلن، باس، شکرے موسم وغیرہ۔ موقع کوئی بھی ہو وہ بلا تکان بولتے چلے جائیں گے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اعراب نکالتے وقت جس تیزی و مہارت سے وہ اپنے حلقوم اور زبان تالو کا استعمال کرتے ہیں، ایسا کوئی اجمی کرنا چاہے تو یا تو اس کے حلقوم بیٹھ جائے گا، حلقوم یا تالو بیٹھ جائے گا، یا تالو پہ تھکا لگ جائے گا، یا پھر اس کی زبان لوٹ جائے گی۔ حیرت کا مقام تھا کہ دونوں عربی اور نسل خاموش تھے، اور میں بھی ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری یکسوئی سے ان بزرگ کے بارے میں اپنے اندر باہر کے سارے اندازے، قیاسے ٹٹول رہا تھا۔ خاص طور پہ ان کی مخصوص کنائے میں کہی ہوئی یہ بات بڑی تسکین افروز تھی کہ تمہارے پسندیدہ موضوع پہ گفتگو بھی ہوگی۔ میرا ان سے ملنے کا اشتیاق دو چند ہو چکا تھا۔ اچانک میں نے خاموشی کے پرسکوت تالاب میں ایک ہلکی سی کنکری پھینکی۔ ابا قاسم، مجھے کچھ ان بزرگ کے بارے بتاؤ۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا گائیڈ، جسے میں 5 شلنگ 2 ڈبیا انگلش سگریٹ اور ضرورت کے مطابق کھانے پینے کے معاوضے پہ ساتھ بٹھا لایا تھا، میرے سوال سے اچانک یوں چونکا جیسے میں نے پوچھ لیا ہو، مجھے کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاؤ۔
وہ بنا منہ بھاڑ کیے میرے اوڑ خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، بھائی میری طرف یوں کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے ان بزرگ کے متعلق کچھ معلومات باہم پہنچاؤ، ان کا نام، کام اور اگر کوئی کاروبار ہو تو وہ بھی۔ اس کی بجائے ڈرائیور نے جواب دیا، ان بزرگ کا نام ابو طلحہ یمانی ہے۔ ان کا تعلق اس خاندان سے ہے جو صدیوں سے حضرت حابیل و قابیل کے مزارات کی مجاورت سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ بزرگ یہاں کی کلید برادر بھی ہیں۔ تم تو جانتے ہوگے کہ کلید برادر ہونا بذات خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ حکومت کی جانب بڑی خاص مراد ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی بڑی قابل قدر اور پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ ان کی تمام عمر عزیز زہد و تقویٰ، تبلیغ و تدریس اور مراقبات و عبادات میں گزری ہے۔ اس علاقے میں خاص طور پہ ان کی بڑی عزت و تکریم کی جاتی ہے، اور کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتے ہو۔ ایک چست سے موڑ پہ ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار سست کرتے ہوئے پھر خود ہی کہنا شروع کیا، ان بزرگ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ صاحب کشف ہیں، مراقبۃ القبر بھی کرتے ہیں۔ میں کان کھڑے کیے، آنکھیں پھیلائے اس کی ایک ایک بات پر دھیان دیے ہوئے تھا، لیکن اب میرا گائیڈ گویا ہوا۔ سنا ہے کہ پیغمبروں کے وقتوں کے کچھ جنات بھی ان کے پاس آتے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ وہ بھی کوئی بڑے مہربان سے جن ہی دکھائی دیتے ہیں۔ میں اکثر یہاں زائرین اور سیاح لے کر آتا ہوں، ان کی زیارت اور صحبت سے فیضیاب ہوتا رہتا ہوں، مگر آج ان کی ایک عجیب سی کیفیت دیکھی جو اس سے قبل دیکھنے میں نہ آئی۔ میں نے انہیں آج تک کسی کی ایسی پذیرائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی انہوں نے تمہاری کی ہے۔ میں تو ابھی تک اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ کیسی شفقت و مدارت سے پیش آ رہے تھے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اور تمہیں انہوں نے بسد اصرار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، معانقہ اور بوسہ دیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہو، تبھی تو انہوں نے تمہارے ساتھ بطور خاص اپنے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بلایا ہے، اور پھر یہ کہ کل وہ اپنے پوتے کو خاص طور پہ تمہیں لینے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی ان باتوں کا کوئی جواب دیتا، ہم شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ ہماری ٹیکسی چیک پوسٹ پر رک چکی تھی۔ اگلے 15 منٹ میرے فندق تک پہنچنے میں صرف ہوئے۔ ان سے رخصت ہوتے سمے ان دونوں نے بڑی عقیدت سے میرے ہاتھوں پہ بوسہ دیا تھا۔ سر پڑی رات بھی میرے لیے بڑے بڑے عجائبات لیے ہوئے تھی۔ کھانا تو میں کھا کر آیا تھا، بستر پہ پڑنے سے بیشتر میں نے قہوہ منگوایا۔ تربوز کے بھنے ہوئے بیج تشتری بھر سامان سامنے رکھ لیے۔ یہ تربوز اور ککڑی کے بھنے ہوئے بیج کھانا بھی بڑا سود مند مشغلہ ہے۔ ات کھلے، ہلکے سے خاکستری، نیم نمکین، ہلکے پھلکے، لائٹ سے ٹچ کے ساتھ روغن زیتون میں بھونا جاتا ہے۔ اس طرح یہ بے حد مزیدار، خستہ اور قوت بخش ہو جاتے ہیں۔ عربوں میں بیکاری، وقت گزاری، وافر الفرستی، وقفہ، انتظار یا غم اور خوشی کے لمحات میں تمباکو نوشی اور تخم خوری سے بہتر اور کوئی شغل نہیں ہوتا۔ ضمیر و یسیر، صغیر و کبیر، غریب و امیر اسی تمباکو و تخم کے اسیر ہوتے ہیں۔ شیشہ نوشی، حقہ پینا، توبہ توبہ بڑی کبھی علت ہے، مگر یہ تخم ٹون کی بڑا سود مند مشغلہ ہے۔ کام کا کام، تام کا تام، خالی خولی منہ باندھ کے پڑے رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ صحت اور جبڑا پرور بیج ٹکوڑتے رہیں۔ کام کا کام، گٹھلیوں کے دام۔ مجھے بیج کھانے سے بے پناہ رغبت رہی، مگر ایک قباحت بھی واضح ہے کہ آپ یہ شغل صرف خطۂ عرب میں ہی سر انجام دیں تو مناسب ہے۔ جیسے چپل کباب کھانے کا حقیقی لطف صرف اور صرف صبح سرحد میں ہے۔ سرحد سے 2 فٹ باہر نکل آئیں تو یہ چربیلے، مرچیلے، چمڑیلے، زہریلے، سنڈیلے کباب نہیں، ایک عذاب بن کر آپ کے پیٹ میں جہنم دہکا دیتے ہیں۔ پیڑوں کی لسی، کھدی پائے، کلچے، بھٹورے، گٹلے اور رہو، حلیم اور نہاری، ٹکیاں، ٹکاٹک، چاٹ اور گول گپے، یہ نعمتیں صرف لاہور کی حدود میں ہی صحیح لطف اور اپنا ذائقہ برقرار رکھتی ہیں۔ تجربہ کرنا ہو تو ان خوابوں کو بندوا کر اپنے ساتھ لے لیں اور راوی کے پل پر آ جائیں۔ کھانا کھولیں، کھائیں۔ آپ واضح طور پہ محسوس کریں گے کہ اب نہ تو وہ ذائقہ ہے اور نہ مزہ، اور نہ وہ اشتہا آور خوشبو۔ میں نے کئی بار عربی سوڈانی قہوہ، تربوز و خربوز کے بیج اپنے ساتھ لائے، مگر وہ لطف اور خوشبو نہ ساتھ لا سکا جو ان نعمتوں کا خاصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ لطف، مزے، ذائقے اور خوشبو کا تعلق علاقے سے بھی ہوتا ہے۔
بات ہو رہی تھی کہ پورا عالم عرب اربوں ریالوں اور دیناروں کے قیمتی سگار، سگریٹ، روسٹڈ کاجو، سیڈز، پستہ، بادام وغیرہ محض تفریح طبع وقت گزاری کے لیے کھا پی جاتے ہیں۔ اس وقت میں بھی دمشق کے ایک ادنا سے ہوٹل میں نیم دراز ساچ پڑا یہ خود خربوز، تربوز اور ککڑی کھیرے کے ملے جلے روسٹڈ بیج ڈھونک رہا تھا۔ سارے دن کی آوارہ گردی، پہاڑوں کی اترائی چڑھائی، جسم ٹانگے شل ہو کر رہ گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے قہوہ پیا تھا، اس سے پہلے 2 ٹکیاں پیراڈول لی تھیں۔ اب میں پاؤں پھیلائے، جسم ڈھیلا چھوڑے، خالی ذہن ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ لاکھ جتن کے باوجود میں ایک لمحے کے لیے بھی ان بزرگ مشفق کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے